الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق رسوله النبي الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قال إنني في بحر غم مغرق وخذ يدي يا سيدي سهل لنا أشكالنا يا سيدي سهل لنا أشكالنا يا سيدي سهل لنا أشكالنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك وبناتك ووالديك يا خاتم النبيين ہزار بار بشویم دہن بمشک غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیعت بیست نغمہ کو جا و من کو جا ساز سخن بہانائیست سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام را لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کیونکہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے گرامی قدر حاضرین و سامعین آج کی عظیم الشان خوبصورت تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے تربیتی نشست و کنونشن جس کی صدارت استاذ العلماء حضرت علامہ الحاج مفتی امداد اللہ نعیمی قادری صاحب زیدہ مجدہ فرما رہے ہیں اور آج کی اس تقریب کی سعادت و سرپرستی حضرت علامہ بقیت سلف یادگار اسلاف حافظ قاسم علی ساکی صاحب زیدہ مجدہ اور ان کے فرزند ارجمند عالم نبیل فاضل جلیل مورخ ختم نبوت مصنف ختم نبوت محقق ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مفتی خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب بانی و سرپرست ادارہ المنتہا اور ان کے علاوہ جملہ علماء اہل سنت زعماء ملت دانشوران ملت جو اسٹیج کی زینت بنے ہیں اور قابل قدر حاضرین و سامعین مختلف جامعات کے عظیم حضور اور پیارے طالب علم ساتھیوں اللہ کا شکر ہے کہ آج اس جامعہ رحمت کے اندر حضور کی ختم نبوت کے فکر انگیز نشست کا اہتمام کیا گیا ہے میں ادارہ المنتہا اور ان کی پوری ٹیم کو سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خوبصورت اہتمام انتظام کیا
اور اس پرفتن دور میں اس حساس عنوان پر حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے آگاہی کیا ایک موقع ہمیں فراہم کیا۔ اس پر مجھ سے قبل میرے مسلک کے غیور اور ختم نبوت کے محاذ پہ بالخصوص شیر دل، فاضل اور مناظر جناب مفتی غلام مرتضیٰ ساکی صاحب نے بڑا ایک فکر انگیز اور دردانہ اظہار کیا، اور یہ واقعہ عالمیہ جو انہوں نے ذکر کیا، اور بڑے اصل انداز سے یقیناً شکرگڑھ کی دھرتی پہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر ملاقاتوں میں اور معاملات مشاورت میں یہ پتہ چلتا رہتا ہے۔ آپ الحمدللہ دن رات کاوش کر کے شکرگڑھ میں قبلہ خواجہ صاحب کی سرپرستی میں وہاں بھی اور یہاں بھی ایک منظم انداز سے جس سلسلے کو لے کے چلے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ کریم یہ سلسلہ ان کے بعد بھی نسلوں تک جاری و ساری رہے۔ ابتدائی اور تمہیدی کلمات کے بعد میں چند لمحے آپ کی سماعتوں کو کچھ عرض کروں گا۔ علماء و مشائخ سٹیج کی زینت ہے۔ ختم نبوت ایسا حساس عنوان ہے کہ جس کے بارے میں ہر امت محمدیہ کے فرد کو باغیرت اور حساس دل رکھنا چاہیے۔ ہر امت کے فرد کا باغیرت اور حساس دل جس کے سینے میں نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ایمان کی تلاش کرے۔ اس عنوان پر لچک بہت بڑا لفظ ہے۔ لچک دکھانا بہت بڑا لفظ ہے۔ اس عنوان پر لچک کا سوچنا بھی ایمان ضائع کر دیتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی جان ہے، ایمان کی روح ہے۔ ہمیں اکثر یہ بات کہی جاتی ہے، ہم چونکہ طالب علم ہیں، عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، تو کئی بار فضلاء سے بالا پڑ جاتا ہے، بلکہ پیروں سے بھی پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک بات بڑی جو تعجب خیز سامنے آئی ہے، یا علماء کی ایک مجلس ہے، ایک طویل، ایک الحمدللہ بھرپور مشائخ کی ایک تعداد ہے، علماء جلوہ گر ہے۔ میں عالم نہیں ہوں، نہ فاضل ہوں، میں تو طالب علم ہوں نا، لیکن مالک کی توفیق سے ختم نبوت کا کام ذمہ لگا ہے، اور مالک لے رہا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو خاک روبوں سے لے لے ہم جیسے، نہ لے تو اس کی مرضی ہے۔ جبہ و کلا والے سے نہ لے، یہ اس کی مرضی ہے نا۔ لے لے تو مجھ جیسے خاک روب سے لے لے، نہ لے تو جبہ و کلا سے نہ لے۔ اور وہ بتا دینا چاہتا ہے کائنات والوں کو کہ میرا دین، میری عزت، میرے محبوب کی ختم نبوت کسی شخصیت کی محتاج نہیں ہے۔ میں جب چاہوں، جس سے چاہوں، جہاں چاہوں، جتنا چاہوں کام لے کے اس کی عزت بڑھا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا، ہماری اللہ کی قسم کوئی اوقات نہیں، نہ یہ جملہ ہے، نہ یہ کوئی مفروضہ ہے، نہ یہ کوئی من گھڑت بات ہے، نہ یہ کوئی جذباتی جملہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس کی توفیق ہے تو کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جس دن چھن گئی ہماری پی ایچ ڈی بھی ہوگی تو ہم ککھ نہیں کر سکیں گے، ہماری 1000 کتابیں بھی ہوں گی تو ہم بے فائدہ ہو جائے گی۔ اس کی توفیق ہے تو سب کچھ ہے۔ تو مالک توفیق دے رہا ہے تو ہر لمحے ہماری زبان سے یہ ذکر جاری ہے۔ وہ کوئی ختم کی مجلس ہو جائے، چیلم کی، ہم اہل سنت ہے چکے، تو چیلم پہ اگر کوئی بلا لے، یار تقریر شکریر کرتا ہے منڈا دنوں، چلو بلا لو، تو ہماری زبان پہ ختم نبوت آ جاتا ہے۔ وہ کوئی اپنی برسی پہ بلا لے تو ہم ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں۔
کوئی اپنے عرس پہ بلا لے تو ختم نبوت کی فکر دے دیتے ہیں، کوئی جناب عظمت قرآن لے آئے بیان کرے تو ہم قرآن کی پردے میں قرآن کی زبان سے ختم نبوت کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ تو بات کوئی بھی ہو تو کچھ لوگ اپنے ہی ہوتے ہیں جو عجیب سے تناظر میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ کیا ایک ہی موضوع ملا ہوا ہے ان کو۔ میں درد دل سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اس کو تربیتی انداز بھی لے لیں، اور شاید کوئی سوال کسی کے ذہن میں آیا ہو تو کچھ تحریکی ہوتے ہیں، ان کو اکثر یہ معاملے پڑھتے ہیں تو مشنری لوگ بھی ہیں سامنے، جیسے ساکی صاحب نے ایک اپنے دکھ کا اظہار کیا، اس میں بھی کئی چیزیں کھلتی ہیں، کئی چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ بہت بڑا پروگرام ہوا، وہاں میری گفتگو کے بعد ان کا خطاب عالی شان تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ختم نبوت ہی کی بات کی جائے، بلکہ حضور کی اور بھی اوصاف جمالیہ کمالات عالیہ ہیں، مثلا علم غیب ہے، مثلا نور ہے، مثلا شفاعت ہے، مثلا فلاں، ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور انہی کے ذکر کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ تو یہ ذکر اتنا ضروری نہیں، بس ٹھیک ہے کر دیا، بتا دیا ایک بار دو بار، تو آپ مسلسل جب ایک ہی بات پہ رکو گے تو یہ کوئی مطلب پتہ نہیں پھر آگے کیا کیا جملہ۔ تو یہ عجیب سا تاثر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ جب ہم حضور کی ختم نبوت پہ زیادہ دیر بات کر لیں تو ہم کسی دوسرے طبقے میں چلے جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے چلے جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے دھکیل دیا جاتا ہے، اور جب ہم کوئی دوسری بات کر لیں مسلسل تو ہم دوسرے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے اس بات کی وضاحت میں وہاں بھی بات میں تو نہیں، کسی اور موقع پر حضرت کے کانوں تک یہ بات پہنچائی بھی، اور مختلف، لیکن یہ مختلف تحریکی حوالوں سے کچھ چیزیں آتی رہتی ہیں، تو یہاں ضمناً بات آئی تو میں حضرت کا دکھ سن کے مجھے وہ یہ بات یاد آ گئی تو میں زبان پہ آ گئی، لیکن اس کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا، میں نے کی بھی کئی جگہ پہ، آج بھی کر رہا ہوں۔ یار اللہ کی عزت کی قسم میرے سر پہ قرآن رکھ دو، حضور کی شفاعت حضور کا وصف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انکار کرنے والا گمراہ ہے، بددین ہے جو حضور کی شفاعت کا انکار کرے گا۔ حضور کا علم غیب اللہ نے حضور کو عطا کیا، یہ حضور کا خاصہ ہے، حضور کی عزت ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ حضور کا نور ہونا حق ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن میں ایک سوال چھوڑنے جا رہا ہوں جس کو سمجھ آئے لے جائے، مہربانی، میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، مجھے بتا دینا، آپ بھی علماء بیٹھے ہیں، پورے قرآن کی 6666 آیات میں آپ کو علم غیب کی دلیل کی آیتیں تو مل جائے گی، الا من ارتضی من الرسول مل جائے گی، اور یہ نبی تمہیں غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، وما هو علی الغیب بدلین مل جائے گی، الرحمن علم القرآن مل جائے گی، یہ آیتیں تمہیں دلیلیں مل جائیں گی کہ حضور کو اللہ نے علم عطا کیا، حضور کو پردے کا چھپے ہوئے کا غیب کا علم تھا، نبی کا لفظی معنی بتا رہا ہے کہ غیب کا علم ہے، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں 6666 آیات میں مجھے ایک بھی دکھا دو کہ اللہ نے فرمایا ہو صرف غیب میرے نبی پر ختم ہے، میرے نبی کے بعد کسی کو غیب نہیں دیا جائے گا، کوئی ایک آیت دکھا دو، نہیں ہے نا۔ حضور کے علاوہ بھی نبیوں کو غیب اللہ نے عطا کیا، حضور کے علاوہ بلکہ امت میں سے صحابہ کو دیا، اولیاء اللہ کو اللہ نے ان کی شان اور ان کے ظرف کے مطابق پردے ہٹا کر علم لدنی عطا کیا، جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں عرش پر لکھی جانے والی تحریروں کو بتا دیتے ہیں، جو صحیح اور شکی لوگوں کو بتا دیتے ہیں یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ کفر کی موت پالے گا، اور یہ تو خواجہ مجدد الوصانی کے بیٹے خواجہ معصوم کا بچپن تھا، وہ دودھ علیحدہ کر کے بتا گئے کہ یہ جنتیوں کے جوڑے ہیں، یہ جنت۔ بات سمجھے نا میری؟ مجددی صاحب میں کھڑا ہوں، میں بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں، تو علم غیب اللہ کو اللہ نے حضور کو عطا کیا لیکن نفی نہیں کی کہ کی ہے۔ آج بھی اولیاء کو اللہ علم غیب عطا کر رہا ہے، فرما رہا ہے، ان کی شان کے لئے فرما رہا ہے، وہ بھی نفی نہیں ہے۔ تو پھر حضور کی شفاعت کا مقام کوئی شک نہیں، قرآن مجید میں ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
کوئی شک نہیں شفاعت میں تمہیں حدیثیں مل جائے گی، من ذی یشفع عنہ الا باذنہ، مل جائے گی شفاعت مصطفیٰ کی دلیل قرآن سے. لیکن ایک آیت مجھے دکھاؤ قرآن سے، ایک حدیث مجھے دکھاؤ قرآن سے کہ اللہ نے فرمایا ہو یا مصطفیٰ نے فرمایا ہو میں ہی صرف شفیع ہوں، میرے بعد کوئی شفیع نہیں. کوئی ایک بتا دو، نہیں دکھا سکتے. حضور نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیت مل جائے گی تمہیں. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، آیت مل جائے گی. حضور نور ہے، حدیث مل جائے گی حضور نور ہے. لیکن ایک آیت یا ایک حدیث مجھے بتا کے دکھا دو کہ حضور نے فرمایا ہو میں آخری نور ہوں، میرے بعد کوئی نور نہیں، یا اللہ نے فرمایا ہو میں نے زمین میں صرف ایک ہی نور بنا کے بھیجا ہے اور کوئی نہیں. تو پھر بتاؤ مجھے اساسیت، نور ہونا حق، شفیع ہونا حق، علم غیب رکھنا حق، اور بھی کئی صفات عالیہ ہیں وہ حق ہے. لیکن کسی کے بارے میں یہ لفظ نہیں آئی کہ آخری ہے اس کے بعد کوئی نہیں. وہ ان کو ختم نبوت کے مقابلے میں لا کر کیوں ہمارے راستے کا راستہ بتانا چاہتے ہو؟ جو روکنا چاہتے ہو یا رخ پھیرنا چاہتے ہو، وہ اوصاف اپنی جگہ حق ہے، ان کا تذکرہ بھی حق ہے. لیکن جو شان حضور کے مقام ختم نبوت کی ہے، رب کعبہ کی قسم حضور ہی کی باقی صفات اس ختم نبوت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ اساس مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری بن کر آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں. اس کی حساسیت کو اس کی حساسیت سے ملا کر تم بتانا کیا چاہتے ہو؟ بتانا کیا چاہتے ہو کہ امت میں جس طرح اختلاف حضور کی شفاعت پر ہے اسی طرح عقیدے پر ختم نبوت پر بھی برداشت کیا جائے؟ یہ چوٹ کہاں لگ گئی؟ حملہ کہاں ہو رہا ہے؟ جس طرح حضور کے نور پر اختلاف امت میں ہے اس طرح کا ختم نبوت پر بھی برداشت کر لیا جائے؟ یہ سمجھانا چاہتے ہو میں حضور کے ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ اعلی حضرت فاضل بریلی کی طرح انہوں نے دیا ہے، جو حضور علیہ السلام کے کپڑے مبارک کو گندا کہے وہ بھی کافر ہے. حضور کا مقام رفیع تو یہ ہے، کلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا تھا جو حضور کے کپڑوں کو میلا کہے وہ بھی کافر ہے. ہمارا تو جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جیسا عقیدہ، لیکن یوں نہ کہو کہ حضور کے حساس ترین معاملے کو دوسری اوصاف کے ساتھ ملا دو، ہے وہ بھی حضور کی. حضور کے تو وجود حضور کے شہر مدینہ سے لگنے والی جو مٹی ہے نا، ہم تو اس کو بھی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، لیکن آپ مٹی کو ختم نبوت کے برابر قرار دینا یہ تو کوئی عقل نہیں کہ ہے کوئی. یہ کیا سازش چل نکلی ہے؟ ان کو یہ اس کو اتنا بیان کیوں کرتے ہو بھئی؟ اس لیے اس کو اتنا بیان کرتے ہیں. میں ایک مفتی صاحب قبلہ خواجہ صاحب میں رخ بدل کے ایک بات کہنا چاہوں گا بڑے درد دل سے. آپ میں سے کسی کو بھی علم ہو تو مجھے بتا دے. میں طالب علم ہو چونکہ علماء سے ہی گزارش کروں گا، اور کس کو کروں گا؟ محرکین محققین کو کروں گا. مجھے بتا دو حضور علیہ السلام کی میں نے ایگزامپل کے طور پر 3 صفات مبارکہ کا ذکر کیا: شفاعت، نور، علم غیب. میں نے پہلے عقیدہ بیان کر دیا، میرے عقیدے پہ شک کوئی نہ کرے، عقیدہ کلیئر ہے. لیکن بات جس احساسیت کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ ذرا سمجھیے گا. مجھے بتائے کوئی عالم دین بتائے حضور کے مقام نور پر کوئی ایک جنگ ہوئی ہو اور صحابہ نے جانے دی ہو؟ بات میں کہہ گیا ہوں، بتا نہیں. کوئی ایک جنگ بتا دو جو حضور کی شان نورانیت پہ ہوئی ہو اور صحابہ نے شہادت لی ہو اور قتل کیے ہو. شفاعت کے موضوع پر کوئی ایک جنگ بتا دو جس میں صحابہ نے جانیں لی ہو اور جانیں دی ہو. حضور کے مقام علم غیب پر کوئی ایک جنگ بتا دو جس میں صحابہ نے جانیں لی ہو یا جانیں دی ہو. اللہ کی قسم یہ اس پہ اختلاف ہوتا اس وقت بھی کافر یہ کہہ کے اٹھ گئے تھے آپ اللہ سے ڈرو. آپ تو کرتے ہو جو اللہ کے خزانوں کے راز ہیں. حضرت عمر قتل کرنے اٹھے تھے، حضور نے یہ کہہ کے روک دیا تھا، فرمایا عمر روک جا، لوگ کہیں گے یہ اپنے نمازیوں کو قتل کرتے ہیں، یہ
مجھے بتاؤ یہ برابر ہے؟ کس طرح یہ برابر ہو گیا؟ کس طرح یہ برابر ہو گیا؟ ہمیں کہتے ہو ختم نبوت پہ بات کرتے ہو، اس پہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہم اس پہ بھی کرتے ہیں، لیکن بتاؤ اس کی اساسیت کو مجروح کیوں کر رہے ہو؟ اس کی اساسیت کو کیوں دھندلا کر رہے ہو؟ اس کی اساسیت کے اوپر کیوں پردے ڈال رہے ہو؟ کسی صفت کے لیے صحابہ نے جنگ نہیں لڑی، اللہ کی قسم صرف ایک ہے، اور وہ ختم نبوت کا مقام و صفت شان رسالت ہے، جس کے لیے صحابہ نے ہزاروں جانیں لی بھی ہیں، ہزاروں جانیں دی بھی ہیں۔ حضرت ہم مرضیوں سے کیا کریں؟ حضرت ہم مرضیوں کو کیا کریں؟ بہت شکریہ لوگوں، کیوں ہمیں پھسلایا جا رہا ہے؟ اس حساسیت پہ کیوں پردے ڈالے جا رہے ہیں؟ ہم مرضیوں سے بات کیا کریں؟ مرضیوں سے کیا؟ یہاں تو اپنے گم گشتہ کر رہے ہیں، اپنے بہکا رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے جی؟ میں بتاؤں آج تربیتی نشست ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی لاکھوں صفات ہوں گی، اللہ سلامت رکھے ہوئے، حضور کی لاکھوں صفات ہوں گی، شمار سے باہر ہوں گی، لیکن یاد رکھ، مجھے تو نہیں پتا چلا، اگر ہے تو مجھے بتا دے، میں تو طالب علم ہوں، کسی صفت پہ حضور نے اپنا بیٹا قربان کیا، کسی ایک صفت پہ حضور نے اپنا بیٹا قربان کیا، مجھے بتا دے اگر ہے کوئی۔ رب کعبہ کی قسم، حضور نے صرف اپنی ایک صفت پہ اپنے تینوں بیٹے قربان کیے، عبداللہ بھی، اب جناب قاسم بھی، جناب ابراہیم بھی، اپنے تین بیٹے قربان کر کے بتا دیا، میں اپنی ذات پر سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ختم نبوت کے بعد اب کوئی دوسرا نبی گوارا نہیں۔ اس کو سمجھتے ہو کہ یہ باقی صفات جیسا ہے؟ نا 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 نا، باقی صفات جیسا نہیں ہے، باقی صفات جیسا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی سر کامن سی بات ہے حضرت، آپ کا خوبصورت وجیح چہرہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا جناح کیپ دیکھ کے مجھے مثال یاد آ گئی، کوئی آپ کا مرید ایک جگہ آپ کے جوڑے رکھ دے، اسی جگہ آپ کی جناح کیپ رکھ دے، کہیں یہ دونوں آپ کے ہیں لہذا برابر ہے، آپ برداشت کریں گے؟ آپ کہیں گے اے نا دہار مرید، اور جناح دستار، سر دستار، یہ اس کا مقام اور ہے، جوڑے اور ہیں، بھائی آپ برداشت کریں گے؟ اور جوڑے تمہارے ہی ہیں، ہاں تمہارے جوڑوں کو وہ اپنے سر پر رکھے تو آپ خوش ہو جاؤ گے، دعا دو گے، یار میرے جوڑوں کی بڑی قدر کی ہے۔ آپ کے جوڑوں کو اپنے سر پر رکھے تو دعا دو گے، آپ کے جوڑے اپنے سینے پہ لگائے آپ دعا دو گے، لیکن آپ کے جوڑوں کو آپ کی ٹوپی پر رکھ کر کہے کہ جو مقام ٹوپی کا وہی جوڑے کا، آپ برداشت نہیں کرو گے تو آمینہ کا لال اپنی عام صفات اور اپنی ختم نبوت کا برابر کہتا ہے۔ ختم نبوت کی اساسیت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور بات پتہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم، میں نے جس کو جتنی احساس چیز ہو وہ اس کا اتنا ذکر کرتا ہے۔ میں ایک مولوی صاحب سے اگر پوچھ بیٹھا ہوں تو مجھے معذرت سے فکر کے اعتکاف میں مجھے پوچھ لینے دیجئے، یہاں بھی ہر ممبر و محراب کے وارث سے میں ایک سادہ سا سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ 48، کم و بیش، چاند کی روشنی کا تاریخ سے بڑھ کم جاتے ہیں، کم و بیش 48۔ میں پوچھتا ہوں 48 جمعوں میں
کتنی بار ختم نبوت کا ذکر کیا؟ کتنی بات کیا؟ اب جتنی بار تو نے کیا ہے تیرے نزدیک عملاً اتنا موضوع حساس وہ ہے. اب اپنا ہر کوئی معیار لے جائے. جامعہ کے طالب علم بیٹھے ہیں, اگر سال میں ایک بار کیا ہے تو پھر دیکھ 47 جمعے تو نے کسی اور موضوع پہ, اور ایک موضوع تجھے حساس ترین عنوان پہ ملا, اور پھر کہتا ہے کہ ختم نبوت کا وارث میں ہوں. اپنے صرف سپیچز, اپنے صرف خطابات, اپنے صرف عنوانات, اپنے صرف بحثوں جیسی جوات. ساقی صاحب کہہ رہے تھے نا ہم گپیاں لگاتے ہیں, خوش گپیاں لگاتے ہیں نا محفلوں میں, تو وہاں کیوں نہیں کرتے یہ بات؟ تو آج میں یہ بھی بتا کے جاؤں گا کہ ان خوش گپیوں میں مرزیت کا فتنہ محاسبہ کرنا کیسے ہے, یہ میں آخر میں بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بدائی سے اس بات سے کرنا چاہتا ہوں یار یہ ختم نبوت کا موضوع عام بھی موضوع بن گیا. عام بھی نہیں, کئیوں کے نزدیک معاذ اللہ اسے اضافی سمجھا گیا, اور جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تھوڑا تھوڑا کر لو بس گزارا ہو گیا, باقی بھی کرو نا. بس پتہ اتنا ہی ہے صرف یار, اساسیت کا اندازہ نہیں ہوتا. اندازہ ہو جائے نا کہ احساس کتنا ہے, ضرورت کتنی اس کی, تو کوئی اور بات کرے ہی نا, اور بات کرے ہی نا. اور جو کرتے ہیں انہیں آگے سے کہتے ہیں یار تو انہوں اور موضوع کو نہیں آندہ. باقی بھی تے زور دیاں شانہ نے, میں کیا الحمدللہ بیان کری دیا نے, لیکن ہر شان کے ساتھ جب ختم نبوت کا تذکرہ آئے تو پھر پریشانی آپ کو کیوں آتی ہے؟ وہ ایک حضرت صاحب تھے مجاہد ختم نبوت, ان کی عادت تھی وہ ہر موضوع پہ, ہر بات پہ ختم نبوت مرزا رگڑتے تھے. وہ ایک محلے میں گئے اپنے کسی پرانے یار مولوی صاحب کے پاس, تو رمضان کا مہینہ تھا, تو ان کی عادت تھی, عادت آج بھی ہوتی ہے نا, کوئی مہمان عالم آ جائے تو میزبان کہتے ہیں یار میری جگہ جمعہ آپ پڑھا لو, اعزاز دیتے ہیں نا, آنر دے, آج بھی ہوتا ہے. تو وہ خطیب صاحب مجاہد ختم نبوت تھے, وہ گئے تو میزبان جو خطیب تھے انہوں نے کہا جی آج ایتے کرو, لیکن ایتھے ہر ور جدوں میں تسی آئے ہو نا تسی مرزا ہی پنڈیا ہے, تسی آج ایتھے کچھ نہیں کہنا. مرزا کوئی روزے نے تو تسی روزہ صرف دسنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو کوئی درویش سادھو مجاہد ختم نبوت, اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, بھلا گفتگو ہماری اور مرزا بچ جائے, لیکن چلے بھئی آپ کی مان لیتے ہیں, بات روزے پہ کریں گے. وہ تقریر کر کے نا 15-20 منٹ کی جو آخر تک مطلب مجمع اکٹھا ہو گیا, انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کی شرح میں جاتے پہلی امتوں پر روزے, یہ سارا بیک گراؤنڈ ہسٹری سارا بیان کر. جب جمعہ کی صفحے آپ کو پتہ ہی ہے نا ہماری حالت جمعے کے آخر پہ بھرتی ہے, تو جب فل ہو گئی نا تو ممبر پہ, اور وہ بھی خوش کہ یار نا پونا گھنٹہ گزر گیا, یہ تو اس طرف آئے ہی نہیں. تو اب جب آخری باری تھی نا, کہتا لوگوں آپ کو پتہ ہے نا سادہ سا خلاصہ اس آیت کا میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے جو روزہ رکھے وہ متقی ہو جاتا ہے, تکڑا ہو جاتا ہے, تقوی والا ہو جاتا ہے. کہتا ہے ہاں جی بالکل جی, سب نے کہا ہے. انہوں نے کہا مرزا اپنی کتاب لکھ دے جڑا روزہ رکھے کھسی ہو جاتا ہے. دسو اللہ سچا ہے نا تے مرزا جھوٹا ہے نا, تے لعنت پاؤ پھر مرزے تے. وہ 2 منٹیں چو نہ کیا ہوئے بن کی گیا, مرزا ہی بچاندے رہ گئے, پھر روزے میں بھی لائے. شاباش اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی موضوع سے ہٹا تو نہیں ہوں نا, اللہ روزے کے بارے میں حکم دیتا ہے, جو رکھتا ہے وہ متقی ہو جاتا ہے. تو یہ مرزا کہتا ہے جو روزہ رکھتا ہے وہ خسی ہو جاتا ہے. اب میں کیا کروں, بتاؤ مرزا سچا کہ جھوٹا؟ انہوں نے کہا جی جھوٹا. انہوں نے کہا پھر پاؤ لانا. تو مجمع میں پھر اینڈ کلائمیکس پر گیا. یاد رکھو ایک بات یاد رکھنا, ایک بندے نے بات کہی تھی, حضرت جی سبزی بیچنے والے جو سائیکل پہ سبزی بیچتے ہیں ان کو دیکھا کبھی؟ سائیکل پہ سبزی بیچنے والا دیکھیں, وہ ایک ٹوکری ہوتی ہے بڑی سی, اس کے اوپر سب سے پہلے وہ بڑی بڑی چیزیں رکھتا ہے, گوبھی کے پھول, کدو شریف, گونگلو, ادھر یہ وہ فلاں سارا. اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے لیے جگہ نہیں وہ رکھتا, وہ ان چیزوں کے ارد گرد کونوں قدروں میں لیمو رکھ دیے, ٹماٹر رکھ دیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جگہ نہیں بناتا. لیکن وہ اس کی جگہ ضرور ہوتی ہے. مشنری بس جب مشنری بن جاتا ہے نا, موضوع اور کام اسے کوئی بھی دے دو وہ اپنی چیزوں کو کبھی نہیں بولتا,
اس کی جگہ اس کے پاس پہلے سے پڑی ہوتی ہے، وہ رکھ لیتا ہے. بات صرف اتنی ہے تیرے دل میں احساس کتنا ہے اس کا، احساسیت تیری دل کے اندر، جگہ کتنی ہے، تو نے کہنا کیا ہے. یار بھوکے کے بارے میں ایک ضرب المثل سنی ہے، 2 × 2 4 روٹیاں ہوندی ہیں. بھوکے کو روٹی کی جو بھوک ہوتی ہے نا، تو اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب کرو تو وہ 2 × 2 4 روٹیاں، وہ آگے اپنی بات کر دے، ضرورت اس کی ہے. اب اس میں عقلی دلیلیں دوں تو بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، اپنی غرض کبھی نہیں چھوٹتی. میں ایک آدمی ایسے جانتا ہوں جو ہر بار ہمیں یہ کہتا تھا، اور یار کسی نے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، تسی بہت متشدد ہو، یہ ہے وہ، یار ہے بندے بہت ٹھیک نہیں ہے، بندے بہت ٹھیک نہیں. جب اس کے 3.5 مرلے کے مکان پہ قبضہ ہو گیا نا، اتنی کروڑ انہی کو گالی دے. میں نے کہا یہ تو بڑے اخلاق والے ہیں، کیا ہو گیا؟ اب غصے کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں آپ سچ کہتے تھے، آپ ہمارا ساتھ دو. میں نے کہا اب تمہاری ذات کے لیے ہم ساتھ نہیں دیں گے، ساتھ دیتے تو اگر ختم نبوت کے لیے بائیکاٹ کرتا. جب اپنی ذات پہ حرف آتا ہے تو بڑے بڑے شرفات چیخ اٹھتے ہیں، ان کی زبانیں بڑی بھاری لفظ بولتی ہیں. لیکن جب ہم ختم نبوت کے عشق میں حضور کی محبت میں کسی کو کچھ کہیں تو کہتے ہیں جی یہ ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا اپنی ذات کے لیے تیرا لہجہ ٹھیک نہیں، ہمارا حضور کی ذات کے لیے کسی سے لہجہ ٹھیک نہیں، تو یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے. تو بات لمبی ہو گئی، میں رخ بدلتا ہوں کہ ختم نبوت کی حساسیت جو ہے، یہ حضور کی باقی صفات میں سے کوئی صفت اس حساسیت کا درجہ نہیں. علماء بیٹھے ہیں تائید فرما دیئے، یہ اس کی حساسیت ہی جدا ہے، اس کی حساسیت ہی جدا ہے. یار اس سے بڑی کیا حساسیت کہ حضور کے سامنے حضرت ابراہیم پڑے ہو اور حضور اشارہ کر کے فرمائے لوگو اگر یہ میرا بیٹا زندہ جوان ہوتا تو یہ نبی ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین اللہ نبی بعد. اس سے بڑی حساسیت کیا ہوگی؟ یاد رکھو. میں ایک اور جملہ علماء بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے کرنے لگا ہوں. ہر 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 ایسے عقیدے پر اجماع ہوا، کوئی قولی ہوا، کوئی فعلی ہوا، کوئی قولی ہوا، کوئی فعلی ہوا، کوئی سکوتی ہوا. اللہ کی قسم صحابہ کا فقط ایک ایسا نقطہ تھا جس پہ اجماع بالسیف ہوا ہے. کسی دوسرے عنوان پر اجماع بالسیف، دوسرا صرف زکوٰۃ کا، انکار زکوٰۃ اور ختم نبوت، یہ 2 ایسے ہیں جن میں صحابہ نے اجماع بالسیف کیا ہے. نہ صرف قولی کیا ہے، نہ صرف سکوتی کیا ہے، بلکہ اجماع بالسیف، تلوار پکڑ کے. 80 سالہ بابا بھی میدان میں نکل آیا، 12 سالہ جوان بھی نکل آیا، 60-70 سالہ بڑھیا ہمارا بھی نکل آئی، اور انہوں نے بھی نکل کے بتا دیا کہ یہ جو منصب ہے نا حضور کی ختم نبوت کا، یہ بڑا حساس ہے، اس کا دوسرا نعم البدل کوئی نہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں. تو آج کی اس نشست میں ایک سینس اجاگر کرنے میں کوشش کی ہے مالک کی توفیق سے. اگر ہو سکی ہے تو اس کو قبول کر لینا. مالک نے جو توفیق مجھے دی میں نے اس حد تک کوشش ہو گئی کہ ختم نبوت کا عنوان کائنات میں، دین اسلام میں سارے عنوانات سے حساس ہے، اہم ہے، اور اس کا علم حاصل کرنا اور اس کا علم پہنچانا یہ بڑا ضروری ہے. اور اس پر علماء تشریف فرما ہے، طالب علم ہے، ان کے لیے 2 جملے کہہ کر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. وہ جملے یہ ہیں کہ حضرت امام، یہ علماء کے سامنے یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ تائید کر دیں گے تو آپ کو اور یقین ہو جائے گا کہ یہ ایک وکیل سا لڑکا آیا تھا تو یہ پلے سے بات نہیں کر گیا. علماء کی موجودگی میں اس نے بات کی ہے تو علماء اس کی تائید فرمائیں گے، فرما رہے ہیں تو یہ بات کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. علامہ امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، یہ بات ٹھنڈے دل سے سنیے گا، ٹھنڈے انداز میں سناؤں گا، اس کو گانٹھ مارنی ہے اپنے دل میں اور دماغ میں، اور یہ جملے کو لے کے جانا ہے. اگر یہ جملہ آپ زندگی میں پکا کر گئے نا تو انشاءاللہ آپ کے اندر احساسیت بھی شاید بیدار ہو جائے. آپ فرماتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والا ختم نبوت کے لفظ کا معنی نہیں نہ جانتا کہ حضور آخری نبی ہیں کہ نہیں، فرمایا وہ مسلمان نہیں. فرمایا وہ مسلمان. اتنی حساسیت ہے اس عقیدے کے جاننے کی.
مجھے یہ جملہ کسی اور صفات کاملہ کے بارے میں بتا کہ جس امت کو یہ پتہ نہ ہو کہ حضور کی یہ شان ہے، کہ حضور کی تو کروڑوں شانیں ہیں، لاکھوں شانیں ہیں، اب ساری امت کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے کوئی دنیا کا عالم مجھے کھڑا ہو کے بتا دے میں حضور کی ہر صفت کو جانتا ہوں۔ بات بڑی منہ سے نکل گئی ہے، منہ سے بڑی بات نکل گئی ہے، اس کی توفیق سے کوئی عالم مجھے بتا دے میں حضور کی ہر صفت کو جانتا ہوں۔ نہیں نہ جانتا، ممکن نہیں ہے۔ نہیں صاحب فرما رہے ناممکن ہے نا، لیکن کیا جانتا نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں نا، لیکن ختم نبوت کو جو نہ جانے، نہیں یار پتہ نہیں کہاں کھڑے ہو، جو ختم نبوت کی صفت محمدی شان رسالت کو نہ جانے نہ سمجھے، بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ امام تفتزانی کہتے ہیں جس کو یہ معلوم نہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہے، نہیں معلوم وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ ہاں اللہ کی قسم اربوں مسلمان ہوں گے جنہیں یہ نہیں پتا وما نجم اذا ہوا کے سفر سے پہلے محبوب نے کیا دیکھا، وہب نے کیا دکھایا، وہب نے کیا بات کی، محبوب نے کیا سنا کیا سنایا، وما یہ وہ باتیں عالم اسرار میں کیا ہوئی ان کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ نہ جاننا کفر نہیں ہے، لیکن وہ بھی صفت محمدی ہے، معراج بھی صفت محمدی ہے، ان کو نہ جاننا کفر نہیں، لیکن ختم نبوت کی صفت کو نہ جاننا کفر ہے۔ بھائی معراج کی رات کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ سارا علماء کو نہیں سارا پتا، صحابہ کو نہیں سارا پتا، علماء تو علماء ہے، قرآن نے بھی سارا نہیں بیان کیا، وہ بھی انہو ہوا، پتہ نہیں ہے کہ انہو ہوا، کہیں انہو کہیں ہوا، کہیں عبدہو کہیں والنجم کہیں ذا ہوا، اشاروں میں ہی بات رکھی ہے، بات تو بتائی نہیں ہے، میں شروع میں نام لیا ہے آخر میں نام لیا ہے، انہو ہوا یا سبحان اللہ آسرا بعبدہی کہیں عبدہی کہیں انہو کہیں ہوا کہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما ان هو الا وحی وما ینطق عن الہوا، کہیں کوئی بات راز سے ساری باتیں ہو رہی ہیں، معراج کا بتایا ہی نہیں گیا۔ ارے جتنی شان اتنی ہے سب نبیوں سے اعلیٰ معراج وہ بتایا نہیں گیا تو اس کا نہ جاننا کفر کیسے ہوگا؟ تو ختم نبوت میں وہ ہے 100 سے زیادہ آیتیں قرآن میں نازل کر کے بتا دی گئی اور بتایا اگر یہ نہیں مانو گے تو قرآن پورا بھی مانو گے تو پاک۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کیوں حضرت جی؟ شاید کہ تیرے دل میں اب اس حساسیت کو دوسروں سے ملاتا ہے نہ، ایسا نہ کرنا، اس کی حساسیت جدا ہے، یہ حضور کا سر کا تاج ہے، یہ ہمارے نزدیک تو نالین مقدس سے لگنے والی خاک بھی اللہ کی قسم چاند اور تاروں سے زیادہ منور اور آنکھوں کا سرما سے بھی زیادہ افضل ہے، لیکن حضور کی تاج کو باقی چیزوں سے نہ ملا، اس کی حساسیت اور ہے، اس پہ ابراہیم و قاسم و عبداللہ قربان ہوئے ہیں، اس پہ 1250 صحابہ قربان ہوئے ہیں، اس پہ جنگ یمامہ میں لت پت میں صحابہ نے گردنیں کٹوائی ہیں، اس پہ بہت کچھ قربان ہوا ہے۔ مجھے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا میرے برادر اصغر نے، عزیزم نے، میں اسی طرف آکے بس ایک بات ایک انداز رہ گیا ذہن میں آ گیا، واللہ العظیم کتاب ساتھ لایا تھا، گاڑی میں تھوڑا سا مطالعہ کر لوں گا، تربیتی نشست ہے، علماء کی مجلس میں جا رہا ہوں، غلطی کوتاہی نہ ہو جائے، تھوڑا سیدھا ہو جائے، کتاب ابھی نکال کے لائبریری تک لے کے آیا ہوں، پڑھ لوں گا۔ ساکی صاحب کی نوازشات میں میب ہو گیا، اس کو بھی نہیں دیکھ سکا، 2 بار ان سے پوچھا، 2 بار صاحبزادہ صاحب سے پوچھا سنانا کیا ہے؟ اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں کھڑا ہو کے جہاں خواجہ صاحب پہلے ہی ہر روز جمعے میں اور دروس میں بیان کرتے ہیں، وہاں میں جیسا نکمہ کیا سناؤں گا؟ انہوں نے کہا نہیں جی استغفراللہ آپ جو مرضی بولیں۔ میں نے کہا میں پھر کیا بولوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اور یہاں آ کے میں سوچ رہا تھا کہ موضوع کیا تلاش کروں، لیکن واللہ العظیم یہ میرے رب کی عطا ہے،
بس. اور جو میں اکثر میرا معمول ہے مالک سے دعا کر کے کھڑا ہوتا ہوں، مالک جو جہاں ضرورت ہے وہ عطا کر دے. بس ہم تو بہانہ ہے نا، نغمہ کجا ومن کجا، نغمہ کجا ومن کجا. ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ توفیق دے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ نہیں، اور وہ صدقہ حضور کا ہے. ختم نبوت کی اساسیت پہ ایک چھوٹے سے 2 واقعے حضرت. صرف میری خواہش یہ ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ مجمع میں کوئی نیا دوست اگر آیا ہے نا، تو جس کے خیالات میں اضطراب نہیں ہے، قلندر لاہوری کا فکری فرزند ہونا، وہ دعا دیا کرتے تھے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے وہ اضطراب کسی نہ کسی طرح پیدا ہو جائے. میں اب پتھر پھینکنے جا رہا ہوں آپ کے ان لوگوں کے جن کے ابھی تک ارتعاش نہیں ہے خیالات میں، ابھی تک جذبات میں تالاب کا پانی ٹھہراؤ کا شکار ہے. میں ایک پتھر پھینک کر لہریں اٹھانا چاہتا ہوں. باقر مجھے داد و سخن کی نہیں پرواہ، باقر مجھے داد و سخن کی نہیں پرواہ، میں شہر خاموشاں میں ہوں اور نغمہ سرا. نکلیں گی چٹانوں سے میرے فکر کی نہریں، نکلیں گی چٹانوں سے میرے فکر کی نہریں، میں لفظ کے تیشے سے رہا ہوں. باقر مجھے داد و سخن کی نہیں پرواہ، میں شہر خاموشاں میں ہوں اور نغمہ سرا. حضرت یہ واقعے 2 سن لینا تو شاید اضطراب آئی جائے، کیفیت بدل جائے. میں یہ واقعہ نہ تو قصص الانبیاء سے پڑھنے والا ہوں، نہ یہ واقعہ میں قبل از مسیح کا سنانے والا ہوں، نہ یہ واقعہ میں کوئی بعد از میلاد 1000 سال پہلے کا سنانے والا ہوں. میں یہ واقعہ پرانا نہیں بلکہ 1.5 سال پہلے کا، 1.5 سے 2 سال پہلے کا واقعہ. اور یہ واقعہ چولستان کا نہیں ہے جہاں پانی کے بدلے ایمان لے لیا جائے، جہاں اتنی آسان ایمان کی قیمت ہو، وہاں کا واقعہ بھی نہیں. اور وہاں بھی نہیں جہاں علم نام کی چیز سندھ کے دور افتادہ گاؤں میں نہیں ہے، اور وہاں جو کوئی جا کے بیچ آئے ہر قبول کر لے. میں اس علاقے کی بات بھی نہیں کرنا. میں لاہور مرکز ہے اس وقت پاکستان کے کلچر کا، پنجاب کا دارالخلافہ ہے. لاہور سے یہ قریب 40 کلومیٹر بمشکل ہے، 35 سے 40. شیخوپورہ، شیخوپورہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. شیخوپورہ کا صدر تھانہ کا ایک گاؤں امبا کالیا. ہمیں پھر لوگ کہتے ہیں تم ہر بار ختم نبوت کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں عقلی اعتبار سے انہیں بتانے لگا ہوں ہم کیوں کرتے ہیں. ہم نے وہ مناظر دیکھے ہیں، اس کے بعد اب ہمیں نیند نہیں آتی. اب ہمیں سوز و گداز اور تصوف والی باتیں کیا کریں. یقین کریں اللہ کی قسم، میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں. میں میٹرک میں تھا تو مجھے کم از کم 1000 سے زائد شعر یاد تھے، اور میں اپنے سکول کے کلاس میں کھڑا ہوتا تھا تو مخالف میں جو ہوتا تھا نا وہ جمعرات کا دن، اس میں بزم ادب ہوتا تھا. میری مخالف کلاس کے سارے سٹوڈنٹ کھڑے ہو کر شعر پڑھتے تھے اور اپنی کلاس سے میں تنہا ہوتا تھا، اور وقت ختم ہوتا تھا. اللہ کے فضل سے حافظے میں شعر نہیں ختم ہوتے تھے. ذوق یہ مجھے بچپن سے ہے شاعری کا. شاعر خود نہیں لکھتا لیکن شاعری کے حافظہ، ٹیسٹ، نظمیں لمبی لمبی یاد کرنا. اور میں ابتدا میں محفلوں میں، میلاد کی محفلوں میں لمبے لمبے کلام یاد کر کے داد و تحسین لینا مطلب حاصل کرتا رہا. یہ اعزاز سارا کچھ ہے، لیکن جب سے ختم نبوت کی فکر پیدا ہوئی ہے وہ شاعری بھول گئی ہے. اب وہ شاعری تقریروں میں وہ اضافی شاعری، ہاں اپنے موضوع سے ریلیونٹ ہو تو وہ ضرور، لیکن وہ سب کچھ کیوں بھولا ہے؟ سنیے ذرا. اس طرح کے واقعات بہت پہلے ہوئے ہیں، میں وہ نہیں، میں تازہ ترین آپ کو سنانے جا رہا ہوں. امبا کالیا گاؤں ہے حضرت جی. میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وقت ہم یہ کیوں ذکر کرتے ہیں، کیوں نام لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. سنو، امبا کالیا گاؤں ہے، وہاں حالت یہ ہے کہ یہ مسجد ہے. توجہ، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ مسجد ہے، اہل سنت کی مسجد ہے، اہل اسلام کی مسجد ہے. اسی طرح کلمہ طیبہ بھی ہے، اسی طرح آیتیں بھی، اسماء مبارکہ بھی لکھیں، مائک بھی لگا ہے، سپیکر، سارا کچھ، مصلی بچھاؤ. لیکن اس مسجد میں ایک قیامت تھی، وہاں 2 مصلی تھے.
ہر مسجد میں ایک ہی محراب اور ایک ہی مصلی، وہاں دو تھے۔ وہ کیا؟ مسلمان نے اذان پڑھی، ظہر کی نماز ہوئی، مسلمان نمازی آ گئے، ایک مصلی دونوں میں سے اٹھایا، آگے رکھا، امام صاحب نے جماعت کرائی، مسلمان مقتدیوں نے نماز پڑھی، گھر چلے گئے۔ ٹھیک 5 منٹ بعد قادیانی آ گئے، انہوں نے اذان نہیں پڑھی، اپنا مصلی اٹھایا، نماز پڑھی، پیچھے 5-7 مرزائیوں نے نماز پڑھی، وہ بھی گھر چلے گئے۔ اب کیفیت بدلنے لگی، توجہ کرنا، عصر کا وقت آ گیا یا مغرب کا وقت آ گیا، مرزائی پہلے پہنچ گیا، اذان مرزائی نے دے دی، اس نے اپنا مصلی پکڑا، نماز پڑھائی، مرزائیوں نے نماز پڑھی، چلے گئے۔ مسلمان آیا نام کا، تو اس نے آ کر اذان بھی کہنا گوارا نہیں کی، اسی مرزائی کی کہی ہوئی اذان میں اپنی جماعت پڑھ لی۔ اور یہ حضرت 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، یہ 1.5 سال پہلے سے مسلسل 70-80 سال سے ہو رہا ہے۔ آج سے 1.5 سال پہلے سے مسلسل ہو رہا ہے۔ اس مسجد میں مرزائی بھی آ رہا ہے، اس مسجد میں مسلمان نام کا بھی آ رہا ہے، اذان ایک ہو رہی ہے، شادیاں بیاہ تو پھر مسئلہ ہی نہیں۔ جب عبادت نہیں ہے مسئلہ تو شادی بیاہ کیا مسئلہ، جنازہ کیا مسئلہ، مصلی 2 ہیں بس۔ اس گاؤں میں جا کر ہمارے تحریکی ساتھیوں نے بات کی، ہماری تحریک یوتھ فورس کے پنجاب کے رہنما اشفاق محمد اشفاق صاحب قادری صاحب گئے، جا کے بات کی ان سے، انہوں نے کہا تسی سانو کہڑے رولے چ پان لگے ہوئے، اسی خیری میری وسدے پہ ہیں، خیری میری اسی نمازاں شادیاں ساڑیاں جنازے کٹھے قبرستان، تسی یہ وکھری وچ اگ لان آ گئے ہو۔ پہلے کتنے ماہ تک ہماری آواز سننا گوارا نہیں کی، بات سننا ہی نہیں کی، پھر کیا ہوا؟ جب سنی کسی ایک آدمی نے، اللہ نے اسے توفیق دی سننے کی، سمجھ آنے میں وقت لگا، پھر جب سمجھ آ گئی بات، پھر رولا پڑ گیا، ان کو نکالیں کیسے؟ پھر کہا درخواست ایک صرف چھوٹی سی آپ دے، درخواست دینے پر امادہ کوئی نہیں، دشمنی کون لے؟ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر جا کے ایک بندہ تیار کیا، پھر انتظامیہ سے ملے، معاملات ہوئے، اور پھر کیا آگے ہوا؟ آج الحمدللہ وہ مسجد 1.5 سال سے پاک ہے، اور وہاں صرف ختم نبوت والوں کی اذان ہوتی ہے۔ یہ فتح کی داد لینا مقصود نہیں، رب کعبہ کی قسم نہیں، لیکن بتانا مقصود یہ ہے 1.5 سال پہلے شیخو پورہ جیسا ایڈوانس سٹی جو دارالخلافہ کے بالکل پہلو میں ہو، اور سوشل میڈیا میں ایک جگہ تقریر کرتے میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا ہے لندن سے رواج چلا میرے گاؤں کی بیٹی تک آ گیا، مدینے سے اسلام چلا آمبا کالیا کی مسجد تک نہ آیا۔ برٹش سے یوکے سے رواج چلتا ہے، میرے گاؤں کی بیٹی تک آ جاتا ہے، میرے گاؤں کے بیٹے تک آ جاتا ہے۔ مدینہ سے 1400 سال پہلے سے اسلام چلا ہے، وہ اس آمبا کالیا کی مسجد تک نہیں آیا، اسے اتنا پتہ نہیں ختم نبوت کیا ہے۔ اور دوسرا پتھر پھینکنے جا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، بات لمبی ہو گئی شاید۔ یہ پیلو وینس، یہ نورپور تھل کا ایک گاؤں ہے، تحصیل کا پیلو وینس، وہاں قادیانی بہت زیادہ تھے، وہاں پر ہمارے نوجوانوں کی بحث ہوئی، عرفان صاحب کی، اور دیگر معاملات چلے، وہاں قادیانی مسلمان ہوئے۔ میں واقعہ سارا کلوز کرتا ہوں، صرف آخری بات شارٹ جو دینا چاہتا ہوں۔ جب کچھ مسلمان ہوئے، انہوں نے مل کر ایک جمعے کا دن رکھ دیا، اور سیمینار حضرت جمعے کا خطبے کا فلیکس پرنٹ کروایا، اور اس پر لکھا ختم نبوت کے عنوان پر جمعہ کا خطاب فلاں شخص دے گا۔ توجہ ہے؟ اس کو بچے لگانے کے لیے گلی میں کیل سے لگا رہے ہیں۔ 70 سال کا ایک بابا، جی حضرت حکم فرما دے، 70 سال کا ایک بابا، 70 سال کا ایک بابا لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے، 80 سال ہے یا 70 سال ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ دیکھ کے نا، اب میں آپ سے وہ علامہ امام تفتازانی کا جملہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جسے ختم نبوت کا علم نہیں ہے نا، وہ مسلمانی، وہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اب یہ 70 سال کا یا 80 سال کا بابا ہے، نمازیں بھی بھرپور ہیں، ماتھے پہ محراب بھی ہے، اور سجدے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور وہ جا رہا ہے، پوچھتا پترو اے کادا اشتہار لاندے ہو؟ پترا کہا ہے بابا جی ختم نبوت دا
اسی پروگرام کرواندے پہ ہیں، اس کا لفظ سنیے اور پھر جس کے اندر تحرک پیدا ہو وہ لے جائے کہ ہمارا یہ کام کرنا ضروری کتنا ہے یا نہیں۔ اس بابے نے کہا پترو اے کیڑے نبی دا ختم دوان لگے ہو؟ پترو اے کیڑے نبی دا ختم دوان لگے ہو؟ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 70 سال کی نمازیں کہاں گئیں؟ اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا، اے میرے ممبر کے وارث بتا، تو 1000 تصوف کے موضوع پر بیان کرتا تھا، 1000 جشیلیں تقریریں کرتا تھا، اور تو نے میری امت کو ختم نبوت بھی نہیں بتائی؟ پھر جواب ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیاری کر لیں۔ ہم تو اس تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ حضور قیامت کے دن اگر پوچھ لینا میری ختم نبوت کے لیے کیا کر کے آیا، تیرے ہوتے ہوئے مرزا قذاب نے دعویٰ کیا تھا، اس کے چیلے بھونکتے رہے میری ختم نبوت پر، تیرے پاس قلم تھا، علم تھا، دماغ تھا، طاقت تھی، دولت تھی، زبان تھی، قلم تھا، بتا تو نے کیا کیا؟ کم از کم ہم تو یہ چاہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جائیں تو ہمیں بولنے کی حاجت نہ رہے، سرکار اپنے زبان مبارک سے فرما دے، اور فرشتوں چھوڑ دو، زندگی پوری تے میری ختم نبوت لڑ کے آیا ہے۔ کیوں جی؟ کاش یہ مقام مل جائے ہمیں۔ ہم تو اس لیے لڑ رہے ہیں، ہمیں باقی موضوعات بھی آتے ہیں، ہمیں باقی تفصیلات پہ بات کرنی بھی توفیق الہیہ سے اللہ نے علم عطا کیا ہے، آتی ہے، لیکن ہر بار یہ بات اس لیے کرتے ہیں امت کا ایمان لٹ رہا ہے، امت کا ایمان اس لفظ سے جڑا ہوا ہے، امت کا ایمان اس عقیدے سے جڑا ہوا ہے، اور اس عقیدے پر آج یورپ حملہ آور ہے، اور آج یہود و نصارہ حملہ آور ہے۔ اس عقیدے کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ وہ اشارہ اتنا ہی تھا کہ گولڑے والے کو جو سرکار نے بھیجا تھا وہ واقعہ، وہ آپ نے سنا ہے، حضرت سے بھی سنا، پہلے بھی سنا، علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن اسی سے ریلیونٹ وہ ایک ہی جملہ کافی ہے کہ اس کی حساسیت یہ ہے کہ فقط ایک ہی ایسی صفت تھی حضور کی جس کی بقا اور حفاظت کے لیے خود حضور نے اپنے بیٹے مہر علی کو مدینے سے بھیجا تھا، جا مہر علی، مرزا قادیانی تعویلات کی کینچی سے میری حدیث اتر رہا ہے، جا اس کا محاسبہ کر۔ اور حضور نے اسے جو بھیجا ہے نا وہ مامور من الرسول ہے، اور جو جس مشن کے لیے بھیجا ہے وہ ختم نبوت ہے۔ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور بتاتا کہ ختم نبوت کے لیے گھر سے نکل کر 2 نفل پڑھنا مواجہ شریف میں نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور حضور کی ختم نبوت کے لیے گھر سے نکل کر کوئی نماز پڑھنا ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ میں آج چھوڑے جا رہا ہوں، پھر موقع ملا تو دلائل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ ختم نبوت کے راستے میں ایک قدم اٹھانا کتنی فضیلت کا باعث ہے۔ لوگوں اپنی زندگیوں کے تیور بدل لو، اپنے معمولات بدل لو، ختم نبوت کی بات کرو، ختم نبوت کی سنو۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ختم نبوت پہ اتنا کام کر کہ اتنا لٹریچر پھیلا، ادارت المنتہا لکھ رہا ہے، ان کے بانی لکھ رہے ہیں، اتنا لٹریچر چھپوا کے پھیلا کہ ہر بندہ جب صبح اٹھے نا تو اس کے سرحانے ختم نبوت کا لٹریچر پڑھا۔ اتنا کام کر، باقی پھر انشاءاللہ موقع ملا تو بتائیں گے خوش گپیوں میں مرزیت کا حد کیسے کیا جاتا ہے، وہ عنوان رہ گیا، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی تعمیل کریں گے۔ میں ممنون ہوں خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب کا، ورنہ میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ جن کا جمادی الاول یہ مہینہ گزر رہا ہے تو اس کی 12 جمادی الاول کو خواجہ غلام دستگیر قصوری جن کے ہم نام یہ کھڑے ہیں، بات اب سمجھے نہیں، وہ خواجہ غلام دستگیر قصوری کا 12 جمادی الاول کے دن جو فتح کا اہم مناظرے کا وہ رہ گیا۔ بہت سی باتیں ہیں جو ذہن میں آئی اور رہ گئی، لیکن آج ایک درد میرے ساکی بھائی نے کھولا تو اسی درد سے ایک درد آ گیا تو بات آگے بڑھ گئی، لیکن بات باہر کے جو بھی رہی اللہ کی توفیق سے فکری رہی۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو 12 جمادی الاول یا دیگر تحریکات کے حوالے سے جو دن ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ میں ممنون، مشکور اور بہت زیادہ دعاؤں کا جو طالبگار بھی ہوں اور دعا جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے خواجہ صاحب جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، اللہ ان کی علم میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ختم نبوت کی وجہ سے ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ہم ان کے مقروض ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت کو صلہ حضور کے حوض کوثر پر ہی سب کو ملے گا۔